صدر ٹرمپ ایران پر بڑے زمینی حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک طرف 10,000 امریکی سپاہیوں کی مشرق وسطی روانگی کی خبروں نے کھلبلی مچا دی ہے، تو دوسری طرف کویت اور اسرائیل پر ایرانی ڈرونز کی بارش نے جنگ کو نئے اور ہولناک مرحلے میں داخل کر دیا۔ برطانیہ باقاعدہ جنگ میں شامل ہو چکا ہے اور بحیرہ کیسپیئن سی میں پہلی بار اسرائیل نے روس کو براہ راست پیغام بھیج دیا ہے۔ آج کی اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا 15 نکاتی امن منصوبہ اس تباہی کو روک پائے گا یا دنیا ایک بہت بڑی زمینی جنگ دیکھنے والی ہے۔ تمام تفصیلات کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں۔ ناظرین، وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کو ایک 15 نکاتی امن منصوبہ بھیجا ہے۔ اس منصوبے میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تینوں ایٹمی سائٹس کو ختم کرے، یورینیم کی افزودگی روکے اور اپنے میزائل پروگرام اور پراکسیز کی حمایت بند کر دے۔ اس کے بدلے میں امریکہ تمام پابندیاں ختم کرنے اور سویلین ایٹمی توانائی میں مدد کی پیشکش کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ وہ کبھی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، تاہم ایران کا نیا مطالبہ ہے کہ اسے جنگی تباہی کا ہرجانہ دیا جائے، جبکہ ٹرمپ ہرجانہ دینے کو تیار نہیں۔ ان مذاکرات میں جے ڈی وینس، مارکو روبیو اور جیڈ کشنر بھی شامل ہیں، لیکن اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو مذاکرات کے دوران بھی بمباری جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایرانی ڈرونز نے کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تیل کے اسٹوریج ٹینکوں کو نشانہ بنایا ہے، جس سے وہاں ہولناک آگ بھڑک اٹھی۔ کویتی فضائی دفاع نے کئی ڈرونز اور میزائلوں کو گرانے کی کوشش کی، لیکن اسی دوران ایک بڑا حادثہ پیش آیا۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کی ہے کہ کویت نے غلطی سے اپنے ہی دفاعی نظام کے ذریعے 3 امریکی طیارے مار گرائے ہیں۔ ٹرمپ نے اسے ایک چھوٹا سا حادثہ قرار دیا ہے، لیکن یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ خطے میں صورتحال کس قدر کشیدہ اور بے قابو ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران کی بندر انزلی پر حملہ کر کے تاریخ میں پہلی بار بحیرہ کیسپیئن تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ حملہ دراصل روس کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اس بندرگاہ سے سالانہ 3 لاکھ توپ خانے کے گولے اور لاکھوں گولیاں ایران سے روس بھیجی جا رہی تھیں، جو یوکرین جنگ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اسرائیل نے ثابت کر دیا ہے کہ اب روس اور ایران کی سپلائی لائن کا یہ محفوظ راستہ بھی اسرائیلی میزائلوں کی زد میں ہے۔ اس سے نہ صرف اسلحہ بلکہ ایران کی گندم کی سپلائی بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ ایران نے اسرائیل کے شہروں بنی بریک، صفد اور تل ابیب پر میزائلوں کی برسات کر دی ہے۔ بنی بریک میں ایرانی میزائلوں نے شدید تباہی مچائی ہے، جس کے بعد وہاں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ تل ابیب میں کلسٹر وار ہیڈز والے میزائل گرنے سے 6 یہودی زخمی ہوئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر اسرائیل میں آج کی رات درجنوں افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ لوگ خوف کے مارے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ ادھر حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل کے شہر قریات سمونہ میں ایک عمارت کو براہ راست نشانہ بنایا، جس کی فوٹیج منظر عام پر آ چکی ہے۔ اگر سفارتی کوششیں ناکام ہوئی تو صدر ٹرمپ ہتھوڑا چلانے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی ذرائع کے مطابق 7,000 میرینز اور 3,000 پیرا ٹروپرز مشرق وسطی روانہ کی جا رہی ہیں۔ ان کے ساتھ ڈیلٹا فورس، سیلز اور رینجرز جیسے ایلیٹ دستے بھی شامل ہیں۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ اب ایران کے خلاف زمینی کارروائی کے لیے پر تول رہا ہے۔ عراق کی نیشنل سیکیورٹی کونسل نے بھی جواب میں پاپولر موبلائزیشن فورسز کو امریکی اور اسرائیلی حملوں کا بھرپور بدلہ لینے کا مکمل اختیار دے دیا ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹائمز کے مطابق برطانیہ نے باقاعدہ طور پر اس جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ برطانوی رائل نیوی اب ابنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تجارتی جہازوں کی حفاظت کے لیے آپریشن کی قیادت کرے گی۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے فیئر فورڈ ایئر بیس سے امریکی B-52 بمبار طیاروں نے ایران پر بنکر بسٹر بموں سے حملے شروع کر دیے ہیں، جو زمین دوست تنصیبات کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے بھی اس حوالے سے اہم مشاورت کی ہے۔ کینیڈا نے جنوبی لبنان پر اسرائیل کے قبضے کے منصوبے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ کینیڈین وزیر توانائی کا کہنا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا انرجی بحران ہے اور دنیا قابل اعتماد سپلائی کی تلاش میں ہے۔ دوسری جانب فرانس نے امریکہ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اب ایک ناقابل پیشگوئی اتحادی بن چکا ہے، جو فرانس کو بتائے بغیر مشرق وسطی میں فوجی مداخلت کر رہا ہے۔ فرانس نے اپنے بحری بیڑے اور طیارہ بردار جہاز میڈیٹرینین سمندر میں روانہ کر دیے ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان کے مختلف شہروں بشمول نبطی اور سور میں بمباری کر کے کئی لوگوں کو شہید کر دیا ہے۔ ایک اپارٹمنٹ پر حملے میں 2 لوگ شہید اور کئی زخمی ہوئے۔ ایران کے شہر قزوین میں البرز انڈسٹریل سٹی پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جو ایران کی فوجی پیداوار کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ ایران نے جوابی کارروائی میں حیفا میں اسرائیل کی دفاعی کمپنی رافیل کی تنصیبات پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ یہ نیتن یاہو کی اپنی سیاسی بقا کی جنگ ہے، جس کی قیمت پوری دنیا کے 8 ارب لوگ چکا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جرمن صدر نے بھی اس جنگ کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔
जिस पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने उनका शुक्रिया अदा किया है। मशरिकी वस्ता की इस जंग ने एशियाई ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लिया है। जनूबी कोरिया को तवानाई की शदीद किल्लत का सामना है, जबकि भारत अब भी अपने मफादात की फिक्र में है, लेकिन चाबहार जैसे मंसूबों से हाथ खींच रहा है। इराक में इस्लामी मज़ाहमत ने गुज़िश्ता 24 घंटों में अमरीकी अड्डों पर 23 हमले करने का दावा किया है।